اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، نور القرآن میں ہم سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 123 کا مطالعہ کریں گے، جس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش اور امتحان کی ایک داستان کا تذکرہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب کہ آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں سے، پس وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تب اللہ نے فرمایا کہ بے شک اے ابراہیم میں بنانے والا ہوں آپ کو تمام انسانوں کے لیے امام۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ میری اولاد کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جد امجد تسلیم کرتے تھے، اور یہود بھی اپنا رشتہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بناتے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کئی آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ ہر امتحان میں پورے اترے، انہوں نے ہر آزمائش کو پورا کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ صرف موروثی عقائد کو چھوڑا، والدین کو، گھر کو، قوم کو، وطن کو، سب چیزوں کو چھوڑا، اپنی جان، اپنی بیوی، اپنی اولاد، گھر، ہر شے کی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر کے امام الناس کا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ اس حوالے سے نہ آپ نے اپنے خاندان کو دیکھا کہ خاندان کے اندر میرے والدین کے عقائد تو کچھ اور ہیں اور میرے کچھ اور ہیں۔ والدین نے گھر سے باہر نکال دیا، اور گھر سے باہر نکلنے والا شخص قوم سے بنا کے لگتا ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ حق بات کہتے رہے، اور تو قوم نے آپ کو وطن سے نکال دیا۔ وطن سے نکالا ہوا شخص آپ کو معلوم ہے کہ کہیں کہیں دھکے کھاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری جوانی جو ہے وہ سفر میں گزار دی۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی بڑھاپے میں، تو اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی کہ اس اولاد کو وادی ذی زرع میں چھوڑ کر آئیے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی اور بچے کو وادی ذی زرع میں چھوڑ آئے۔ اور یہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ جب دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب اس کو اللہ کی راہ میں آپ جو ہے وہ ذبح کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بچے کی محبت کو بھی اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امام الناس ہونے کا اعلیٰ مقام دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تمنا تھی کہ امامت کا اعداد ان کی اولاد میں جاری بھی رہے، لیکن اللہ نے واضح فرما دیا کہ امامت کا مقام کردار سے ملتا ہے، نہ کہ وراثت۔ یہ وراثت میں چیزیں نہیں ملتی، ہاں جس کا کردار اچھا ہوگا اس کو ملے گا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو ہو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ تو یہ اصل بات ہے کہ جب تک باپ کے نقش قدم پر بیٹا نہیں چلے گا تو اس کو کیسے امامت کا ملے گا اعزاز۔ ہاں جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں دوں گا، فرمایا کہ جو ظالم ہیں ان کو نہیں دوں گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے ہاں وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں گے تو ان کو جو ہے وہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کا بہت بڑا اجر ملے۔ تو یہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا تعارف کرایا گیا ہے پہلی آیت میں۔ اب اگلی آیات میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔